بغیر ایویڈنس کے کیسز ہے اور خان صاحب کو صرف اندر رکھنے کے لیے ایک سازش ہے. بشرا بی بی اندر صرف اس لیے ہے تاکہ خان صاحب پہ پریشر ڈالیں، لیکن خان صاحب کا آج بھی پیغام یہ ہے میں اپنے قوم کو جھکنے نہیں دوں گا، میں خود نہیں جھکوں گا، میں ڈٹا ہوں. خان صاحب نے علی امین کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ میرے چند ساتھیوں میں سے ایک لائل ساتھی ہے، وہ مضبوط میرا کینڈیڈیٹ تھا، لیکن خان صاحب کی بڑی اسٹرانگ ریزرویشن رہی ہے دہشت گردی پہ. خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن وداؤٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ناکام ہو جاتی ہے. آپ کوئی بھی آپریشن کرو اس کا کولیٹرل ڈیمیج لوگوں کو اور ریڈیکلائز کر دیتا ہے. اس لیے خان صاحب نے کہا ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی ہماری حکومت ہمارا صوبہ ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم کچھ ڈراسٹک چینج کرنا چاہ رہے تھے. اسی لیے ہم نے ابھی صوبے میں چینج کی ہے اور صوبے میں خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہ ٹرانزیشن جلد سے جلد مکمل ہو. اس کے علاوہ کابینہ میں کنٹینیوٹی ہوگی، لیکن جب حکومت ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خان صاحب کابینہ کے لیے نام فائنل کریں گے. اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک آج پنجاب سے ریلیٹڈ ہدایات ایشو کی ہے. پنجاب میں ہمارے 107 ایم پی ایز ہے اور ہمارے پاس اس وقت تقریباً 14 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے. خان صاحب نے پنجاب کے لیے بھی ہدایات ایشو کی ہے کہ وہاں بھی ہماری پارٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین شپ اور ممبرشپ سے ریزائن کریں گے، جس طریقے سے ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے ریزائن کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے خان صاحب کا کنسرن یہی ہے کہ ہماری کے پی کے میں ٹرانزیشن مکمل ہو اور ہم ایک نئے ولولے کے ساتھ اپنی حکومت پہ اور اپنے صوبے پہ ہم توجہ دے دیں. آپ کے متعلق دیکھو یہ ساری افواہ ہے، ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ہماری چیئرمین شپ کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہ ملے. میں اس وقت چیئرمین ہوں، چیئرمین انفیکٹ خان صاحب ہی ہے، لیکن میں چیئرمین ہوں. ہمارا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے سب جوڈس ہے، ہمارا کیس ہائی کورٹ کے سامنے سب جوڈس ہے. اگر آج میں ایون ریزائن بھی کروں تو ہماری پارٹی وداؤٹ ہیڈ ہو جائے گی اور ہماری پارٹی مکمل ختم ہو جائے گی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق. اور یہ علی ظفر صاحب خود موجود ہے، یہ انہی کے کہنے کے کابینہ میں کتنے لوگ شامل ہیں، ان کے نام کوئی سامنے؟ دیکھو ابھی آج ہم نے کابینہ کا کوئی ذکر نہیں کیا. آج ہم نے ٹرانزیشن کا ذکر کیا. علی خان صاحب نے علی امین صاحب کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا، لیکن دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو خان صاحب نے ذکر کیا کہ میرے دور حکومت میں جو 3 سال ہماری تھی، ہماری دہشت گردی نہیں تھی، اور اسی دہشت گردی سے جو ایکچولی ANP کی حکومت تھی وہ بھی اسی وجہ سے افیکٹ ہو گئی ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو خان صاحب کے ذہن میں تھی. اگر علی امین نیا سی ایم وہی ہے جو خان صاحب نے فائنل کیا ہے، وہ سہیل افریدی ہے، اور سہیل افریدی انشاءاللہ تعالی وہی سی ایم بنیں گے. ہماری کوشش یہی ہے ٹرانزیشن دیکھیں آئین کے مطابق. میں کہہ رہا ہوں کابینہ کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. جب وزیر اعلیٰ کی سمری جاتی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے صوبائی گورنر سے کہ وہ جلد سے جلد اس کو ایکسیپٹ کرے تاکہ یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا علی ظفر صاحب، ایک چیز کروں آپ کو جو بیسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، چیئرمین صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ علی امین ان کے بڑے لائل اور وفادار ساتھی رہے ہیں، بڑے سالوں سے ہیں، لیکن چونکہ وہ دہشت گردی کے ساتھ ایک ہولسٹک، ایک پورے بھرپور طریقے سے دور اندیش جو اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی، اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے، جو بھی وجہ تھی. اس لیے ان کو چاہیے تھا، خان صاحب نے کہا کہ میں چینج آف گارڈ کروں گا. جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ یہی کابینہ چلے جب تک کہ وہ تبدیل نہیں کرتے، مزید نام نہیں دیتے. جی اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ضرور کہ اس جو ایک پروسیس ہے، یہ آئینی پروسیس ہے. تبدیلی کا چیف منسٹر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک آئینی پروسیس ہے. لیکن اگر کسی نے مداخلت اس میں کرنے کی کوشش کی یا اس میں دیر کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم پہ بھرپور احتجاج کریں گے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ امیڈیٹلی، جو ڈیزگنیٹ چیف منسٹر ہیں، وہ اپنی ساری کارروائی پوری کریں اور جلد سے جلد اپنا عہدہ سنبھالیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا کوئی تبدیلی جو ہے وہ دیر ہو سکتی ہے؟ اس میں آپ نے ایسی بات کر دی. نہیں، دیر نہیں، لیکن وہ جو دیکھیں دوسری سائڈ جو بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے
अगर हम कोशिश करेंगे तो उनको पहले से ही वार्निंग हम उनको ये कह रहे हैं कि देर ना हो और इन्हें कानूनी तरीके से ट्रांसपेरेंट और अच्छी तरीके से और स्मूथली ये प्रोसेस कंप्लीट हो। देखो हुकूमत में ऐसी तब्दीली करना, वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना और हुकूमत का आना, ये एक रूटीन का प्रोसेस है, पहले भी होता रहा है, पंजाब में भी हुआ है, सिंध में भी ऐसा हुआ है। ये एक प्रोसेस है। पंजाब में भी आप लोगों ने सिंध में भी देखा था कि पहले से वज़ीर आला चेंज हो गया, मुराद अली शाह साहब आ गए थे। पंजाब में भी आप लोगों ने कई मरतबा पहले देखा था 90s में ही सही, लेकिन ऐसा रूटीन प्रोसेस बाहर दुनिया में भी होता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, ट्रांजिशन है, ये स्मूथली और जल्दी कंप्लीट हो। साहब यहाँ से सवाल है की जो नामजदगी है, क्या आप समझते हैं कि सीनियर क़यादत के ऊपर अदम एतमाद है? नहीं, देखो ये लोग कोई नहीं कहे हमारे साथ सीनियर हो जूनियर हो। आज भी खान साहब ने जिक्र ये किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी में ये नोटेबल जिसका है और ये इलेक्टेबल वाला कंसेप्ट ना हो, वर्कर वाला कंसेप्ट हो, तो मैंने उसको जहन में रख के फैसला। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि एक टर्म जो है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जाती रही और पीटीआई जो ऑफिशियल मीडिया है वहाँ से भी ये हो रही है आसिम ला, क्या पीटीआई जो है वो उसको ऑन करती है ये जो टर्म इस्तेमाल हो रही है कि ये क्यों कह रहे हैं? देखो, कोशिश करो ऐसी चीजें हों जो बेहतरी की तरफ जाए। आप जर्नलिस्ट है, बेहतरी की तरफ लेके जाए, अच्छे टर्म इस्तेमाल करें। हुकूमत भी चला आ रहा है, फैसले भी है और जो भी उनका फैसला होता है वो सर तस्लीम का होता है। क्या वजह है कि क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान को ट्रस्ट नहीं था? क्या वजूहत है जिसकी बुनियाद के ऊपर? देखिए जी, ये बात नहीं है। खान साहब ने ऑलरेडी आज उनसे ये बयान दिया है और वो खान साहब के ट्वीट में आ जाए। ये बताइएगा मशाल का उठा लो। ये बताइएगा, बाबर सलीम सवाती के हवाले से कहा जा रहा था कि काबीना के अंदर क्योंकि चेंजेस की जा रही है तो बाबर सलीम सवाती साहब भी जा सकते हैं, स्पीकर की भी तब्दीली हो सकती है। बताइएगा, खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, एहतजाजी तहरीक के हवाले से खान साहब ने कोई लायबा दिया? देखिए जी, खान साहब ने जितने भी अहकाम दिए हैं वो हमारे पार्टी के इस वक्त आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं और अलीमा आपा बाहर आ गई हैं और इस वक्त यहाँ पे गाड़ी में जा रही है वो अडियाला हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये मनाजिर हैं इस वक्त अडियाला जेल के बाहर के, ये मनाजिर हैं जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। ये बराह रास्त हैं और आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है वो 13 तारीख तक चली गई है और बैरिस्टर गौहर को इस वक्त आप देख सकते हैं। ये अडियाला जेल के बाहर के मनाज़िर हैं। बड़ी पेश